اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل صدق اللہ العظیم۔ شکیل آصف بٹ، فرسٹ فلائٹ اکیڈمی سیالکوٹ کینٹ۔ میں نے جو آپ کے سامنے کی تلاوت یہ کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے، اور مجھے یاد آ گیا کہ میں پشاور سے پنجاب یونیورسٹی اسلامک ایجوکیشن کے وائوا کے لیے آیا، تو مجھے انہوں نے وہاں پروفیسر نے جب میرا تعارف ہو گیا کہ میں پاکستان ایئر فورس سے ہوں، تو انہوں نے مجھے یہ سوال داغ دیا کہ بتائیے کہ انسانی ہسٹری میں عسکری میدان میں جو سب سے پہلے ایئر ریڈ ہوا، یعنی جو ہوائی جہاز بم پھینکتے ہیں، جوری ہتھیار پھینکتے ہیں، یہ کب حادثہ رونما ہوا؟ تو یہ وہ آیات ہیں کہ جب ابراہا نے اپنی فوج سے لشکر کشی کی خانہ کعبہ پر، تو جب اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ کوئی میرے دین کو بچانے کے لیے نہیں ہے، تو اللہ نے تو اپنا دین بچانا ہے، تو اللہ پاک نے حفاظت کی سے ننھے یہ معصوم نازک پرندوں کے ذریعے۔ تو انہوں نے یہ فرسٹ ایئر ریڈ کی تھی، اور اپنی ننھی چونچوں میں ننھے جوہری ہتھیار جو وہ پوری طرح کیموفلیج تھے، اور سر سے لے کے پاؤں تک وہ ڈھکے ہوئے تھے، ہیلمٹ سے لیس تھے، تو وہ ان کی چیرتی ہوئی اور انہیں بھسم کر دیا تھا وہاں پہ زمین تک۔ تو یہ اس کی طرف حوالہ ہے۔ تو میرا آج ہے بھی جوہری توانائی، اور جس طرف مجھے اشارہ کرنا ہے کہ وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، ڈھونڈا تھا آسمانے جنہیں خاک چھان کر، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، پاکستان ایٹم بم کے خالق اور عزم صمیم کے مالک، بھارت ہندوستان بھوپال کے شہر میں ایک ہیڈ ماسٹر کے گھر اور نیک سیرت عورت کے گھر ان کی عالم ارواح سے آمد ہوئی، اور انہی کی وہ چادر و چار دیواری کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پرورش پائی اور عظمت رفتہ کو اپنایا۔ بہادر اور دلیر مائیں خالد بن ولید جیسے سپوت اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے عالمی شہرت یافتہ بہادر انسانوں کو پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ پاکستان کی خوش قسمتی تھی۔ بہرحال ڈاکٹر عبدالقدیر خان جب ہندوستان سے مائیگریٹ ہوئے، تو میں مختصر تعارف کراؤں آپ کو، میں نے ایک ناول تھا، اور اس ناول میں یہ لکھا اندھیری راستوں کے مسافر، اس میں ڈاکٹر صاحب نے اپنا تعارف کرایا تھا۔ یہ غالباً 1907 کی بات ہے۔ ابھی پاکستان عالمی طاقت، ایٹمی طاقت، فرسٹ اسلامی طاقت نہیں تھا بنا، تو ان کا یہ تعارف موجود ہے اس میں۔ اور بہت خوبصورت نسیم حجازی کا ناول اندھیری راستوں کے مسافر، اس میں یہ تھا۔ انشاءاللہ میں پھر اپنی مووی میں بتاؤں گا کہ یہ اس کے خد و خال کیا تھے۔ اس میں اپنا تعارف کرایا کہ جب ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھی، جب وہ وہاں سے ہجرت کر رہے تھے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، تو یہ وہ وقت تھا جس نے ڈاکٹر عبدالقدیر کے عزم صمیم کو مزید مضبوط کر دیا، اور ان نامساعد حالات میں انہوں نے یعنی ایک ہجرت کے وقت ہی ان پریشانیوں انہوں نے نئی جہت بخشی اور نئے عزم سے روشناس کرایا، اور انہوں نے قصد کر لیا کہ وہ امت مسلمہ کے لیے ایسا کارہائے نمایاں انجام دیں گے کہ ہمیشہ کے لیے وقت کے صفحہ کرتاس پر یہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ یہی ان کا عزم صمیم تھا۔ اور یہ یاد رکھیے، ہمارے بچے کورس میں پڑھتے ہیں بہت زیادہ، اور 10ویں کے کورس میں ہے، مولانا حسرت موہانی کی ایک غزل ہے جس کے اشعار ہیں کہ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کہا، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی خو کر لیتا ہے اپنی منزل تک رسائی کی، ظاہر ہے اس میں عقل کو دخل ہے کہ جب آدمی اپنی منزل کی جو ہے وہ شناسائی کرتا ہے کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے، لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے عزم صمیم اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جنون کی کیفیت ہوتی ہے جو اس کو انسان اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ ہے
تو اس وقت عشق کام آتا ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، ہاں عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے مشاہیر ہیں، جن لوگوں نے پاکستان کو عزت بخشی اور پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے مشاہیر میں سے ہیں کہ جو اپنے قوت بازو پر، خدا داد صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں اور تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں. لیکن آج کا آدمی عظمت کا گاہک بن کر تعلقات عامہ کے تجارتی اداروں سے شہرت دوام چاہتا ہے. یہ حکمرانوں کے آگے پیچھے پھرنے والے لوگ، یہ تالیاں پٹوانے والے لوگ، یہ کیا کرتے ہیں، یہ ان کی قوت بازو کا کوئی دخل نہیں ہوتا اور ان کی شہرت میں صرف قوت خرید کو دخل ہوتا ہے. بہرحال عقیدہ بہت عظیم چیز ہے اور یہ ایسی عمارت ہے کہ جو پائیدار ہوتی ہے اور انسان ان میناروں سے کہیں زیادہ مضبوط. اور میں آپ کو سیاحت کر رہا ہوں تاریخ کے اوراق کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب قصد کر لیا، ان کا ارادہ جتنا اوج ثریا پر پہنچا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے وہ جو عورت ان کے پیچھے زلیخا جو حسین و جمیل اور حسن کی پتلی تھی، ارادہ کر لیا کہ میں اس کے دامے فریب میں نہیں آؤں گا. تو اللہ کو اپنے جو کھولتا ہے انسان پر، اور جو اللہ آسمانوں سے سکینہ برساتا ہے، تو ارادے کو بڑا اس میں عمل دخل ہے. ارادہ کیا کہ مجھے بچنا ہے، تو سامنے سے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بے داغ ثابت ہو گئے. یہ ہوتا ہے ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز وہ جو موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اور پھر یہ پاکستان، اور یہاں سے انہوں نے اس کے بعد وہ کشاں پھرے، عالمی بین الاقوامی یونیورسٹیوں سے انہوں نے ڈگریز حاصل کی، اور اس کے بعد وہی ان کا ارادہ موزن تھا. اللہ پاک نے حالات پیدا کیے. 1974 میں چونکہ انڈیا یہ ایٹمی دھماکے کر چکا تھا، آج بچوں کو بہت کم یاد ہے کہ انڈیا 1998 میں ایٹمی طاقت نہیں بنا، بلکہ 1974 میں اس کی فرونیت چونکہ وہ سقوط ڈھاکہ ہو چکا ہوا تھا، پاکستان معاشی اور عسکری میدان میں اس کی نظر میں بہت کمزور ہو چکا ہوا تھا، اور اس نے ایٹمی دھماکے کر کے اور پوری دنیا سے داد وصول کی، اور وہ غالباً 7ویں 6ٹھی ایٹمی طاقت بن گیا. تو ظاہر ہے کہ پاکستان اب ووکیشنل عام ہتھیاروں سے وہ جنگ نہیں لڑ سکتا تھا. ایک بیلنس، یہ جو توازن علاقے کا خراب ہو چکا ہوا تھا، تو اس کو تو پورا کرنا تھا. لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ہم جب کسی پر تنقید کرتے ہیں تو اس پر بالکل سیاہ برش پھیر دیتے ہیں. ہماری تنقید میں تعمیر بھی ہونی چاہیے. بھٹو صاحب سے جتنے مرضی کسی کے اختلافات ہوں، لیکن سقوط ڈھاکہ کے بعد بھٹو صاحب نے یہ عزم کر لیا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہے. تو یہی وہ حالات تھے. اسی کانٹیکسٹ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کیم ان پاکستان، جب وہ پاکستان آئے اور انہوں نے اور بھٹو صاحب سے ان کی جو آپس میں ان کا کوارڈینیشن ہوا ہے، تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ جو ریسرچ لیبارٹری ہماری کوہٹا میں ان کا افتتاح کیا. اس سے پہلے ہماری بہت سی کنٹریبیوشن ڈاکٹر سمر مبارک ہیں، سمر مبارک، اور یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کی پوری ٹیم ورک تھا. لیکن یہ جو انسٹالمنٹ کر چکے تھے وہاں پہ، ساری کی ساری جو ہماری ایٹمی ڈیٹن انسٹالمنٹ جو کر چکے تھے یہاں پہ، یہ تو اس میں انہیں یہ تو نہیں معلوم تھا کہ یہ بم کو اور یورینیم کو سلطہ کیسے کرنا ہے. یہ فارمولا E=mc²، یعنی انرجی میس، ہاؤ دے ہیو ٹو بی کنورٹڈ انٹو ون another. What is the speed of the light? اور C کیا ہے؟ اسپیڈ آف لائٹ ہے 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ. وہ دیٹ از دی آئنسٹائن upon which، اور وہ اس نے امپلیمنٹ کیا. اور یہی جو تھا، اور ڈاکٹر قدیر صاحب جانتے تھے کہ what is the fission of fusion reactions، یہ کیا ہوتے ہیں، how are big elements، اور یہ جو can be divided or split into the small elements، یہ انہیں پتا تھا. یہ وہ جانتے تھے what is the half life element، how element reduced to 1/2، یہ انہیں سارا پتا تھا. فیون چین کیا ہے، فیشن چین کیا ہے، یہ راز انہیں کے پاس تھا. اس لیے یہ کریڈٹ کسی اور کو نہیں دینا، یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی تھے جنہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا. 1975-76 میں پاکستان وہ آئے، اور جیسے میں نے بتایا کہ سرچ لیبارٹری، اور اس کے بعد
بھٹو صاحب کے جانے کے بعد خود بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جنرل ضیاء الحق شہید مرحوم، انہوں نے 11 سال پاکستان پر حکمرانی کی، اور وہ مجاہد اسلام، اور وہ خود تعریف کرتے ہیں، جنرل صاحب خود تعریف کرتے ہیں کہ غلام اسحاق خان، جنرل ضیاء الحق، اور آپ حیران ہو جائیں گے جیسے کہ آئنسٹائن نے اور یعنی 8 years میں within 8 years he made atom bomb and drop، اور on the Hiroshima Nagasaki وہاں انہوں نے ڈراپ بھی کر دیے تھے۔ انہوں نے چند سالوں میں ڈاکٹر قدیر صاحب نے ایٹم بم بنا دیا، اور پاکستان 84 میں سن 1984 میں اس قابل ہو چکا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے ضیاء الحق مرحوم کو کہا کہ کیا ایٹمی دھماکے کر دینے چاہیے، اس کو ایکسپلوڈ کر دینا چاہیے، اور دنیا کو بتا دیا جائے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے۔ لیکن حالات کی سنگینی آڑے آئی، نہ جانے نہیں معلوم تحقیقات کا تماشا کیا تھا، اور اس کا اور ہمارے ملک کا بہت بڑا اثاثہ مجیب الرحمان شامی گواہ ہیں، انہیں سب معلوم ہے، ذرا ہمیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اور وہ بتاتے ہیں کہ رجیو اور ضیاء الحق صاحب کی ملاقات میں ضیاء الحق صاحب نے اشارہ دے دیا تھا کہ ہمارے پاس میں ایٹمی ڈیٹرنٹ ہے اور ہمارے پاس میں دھماکہ ہے، اور پھر یہی وجہ تھی ضیاء الحق سے لے کے پھر نواز شریف صاحب، آپ کریڈٹ انہیں دیں کہ یہ انہی کی رجیم تھی، یہ انہی کا، یعنی اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے جب پاکستان نے، اور پھر 1998 میں جب انڈیا نے دھماکے کیے ہیں 5، تو ظاہر ہے پاکستان میں سختہ طاری ہو چکا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت رسالت پور اکیڈمی تھا، کس قسم کے حالات تھے، پھر انشاءاللہ کس وقت اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اور پاکستان نے جو ہے وہ چاغی کے ایوانوں میں اور لہو خورشید کا ٹپ کے ذرا ذرے کا دل چیریں، تو یہ اسی کے مصداق ڈاکٹر صاحب نے 98 میں اور یہی کہا کہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں، اور پاکستان نے ایٹمی دھماکے انڈیا کے 5 کے مقابلے میں 6 کر کے اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان دنیا کی، یعنی دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت ہے۔ اور آج پاکستان، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب پاکستان یہ ایسا سنگ میل ہے کہ جہاں بڑی بڑی سپر پاور کے مقابلے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو لا کھڑا کیا، تاریخ انہیں کبھی نہیں بلائے گی، وہ ہمارے ہیرو ہیں، اور آج وہ وہاں ہیں جہاں ہماری نیک خواہشات ہو سکتی ہیں۔ عسکری میدان میں ہماری یہ دعا ہے کہ عالم بالا میں ڈاکٹر قدیر صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شفقت بھرا ہاتھ نصیب ہو، اور بڑے بڑے جو علماء، ہمارے جو عسکری میدان میں بڑے بڑے صحابہ اکرام ہیں، ان کی صحبت نصیب ہو، اور ڈاکٹر قدیر خان کو اللہ پاک کروڑ جنت نصیب کرے، جنہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ آج کسی کی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ اللہ حافظ۔